گناہ معاف کرے گا. کتنے گناہ کیے ہوئے ہوں تو کلمہ پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ, سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو کلمہ پڑھنے والا بن, میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. یہ کلمہ بڑی برکت والا ہے, یہ کلمہ بڑی برکت والا ہے. خیر, اس کلمے کے بہت سارے نام قرآن کے اندر ذکر کیے گئے. اس کلمے کے بہت سارے نام قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. ہمارے یہاں تو بس کلمہ ہی ہے, لیکن قرآن نے اس کو کن کن ناموں سے یاد کیا؟ 11 نام قرآن نے ذکر کیے. ایسے نہیں, اگر 11 نام بوائے حیات کے سننے ہیں تو جا کر کہیں سبحان اللہ. پہلا نام قرآن نے کہا کلمہ طیب. کیا کہا؟ کلمہ طیب. میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں تو یہی پڑھاتے ہیں نا, پہلا کلمہ طیب, یہی پڑھاتے ہیں کلمہ طیب. اللہ قرآن کے اندر اس کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں کھول ذرا میرا قرآن, کھول میری کتاب, الیہ یصعد الکلم الطیب. تو زمین پہ بیٹھ کے نیک عمل کرتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, ادھر تیرا کلمہ ختم نہیں ہوتا, فرشتے اس کو اٹھا کے عرشوں پہ لے جاتے. الیہ یصعد, یہ چڑھتا ہے, پاک کلمہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے, اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں. خیر, دوسرا نام کلمہ طیبہ. دوسرا نام کیا ہے؟ زور سے, کلمہ طیبہ. قرآن نے کہا مثل کلمۃ طیبۃ, مثال پاک کلمے کی کشجرۃ طیبہ, ایک پاک درخت جیسی ہے. اس پاک درخت سے مراد کھجور کا درخت. اور کھجور کا درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے. کھجور کا درخت واحد درخت ہے جس کی زیادہ عمر ہوتی ہے. پتہ چلا کہ اس کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے, اور ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور کھجور ہے. ایسے نہیں, زور سے. حضرت مریم کو جب درد سے ہوا, میرے رب نے فرمایا ہے مریم فکلی, اس درخت سے یعنی کھجوریں کھائیے. پتہ چلا یہ بڑی طاقت والی چیز ہوتی ہے کھجور, اور کھجور کا درخت بڑی عمر والا ہوتا ہے. اللہ نے کلمہ
اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان کچا ہو گیا. اللہ کے قرآن نے یہ حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں عدل والاحسان. کلمے کی کہ لوگوں کلمے پر چلو. جو کلمے پر چلتے ہیں وہ خود ہی عدل و انصاف والے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جو کلمے پہ چلتے ہیں وہ خود ہی عدل و انصاف والے ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تیرے حکموں پہ چلیں گے. سارے نہ بولیں، جو اسے مانتے ہیں زور سے بولیں لا الہ الا اللہ. اللہ تیرے حکموں پہ چلیں گے، یہی معنی ہے. اگلا نام فرمایا کلمہ آمن. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ جہنم سے امن میں آ جاتا ہے. جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ جہنم سے امن میں آ جاتا ہے. قرآن نے کہا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ. اور نیکی یہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جہنم سے محفوظ ہو گیا. کلمہ پڑھنا کیا ہوا؟ جس نے کلمہ پڑھا اور پڑھ کے اس پہ عمل کیا. جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے اس پہ عمل کیا. دیکھیں جو کفار ہیں وہ آزاد ہیں. جو کفار ہیں وہ آزاد ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دائرے میں بند ہیں. جو مسلمان ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دائرے میں، اس حد میں بند ہیں. وہ اس سے باہر جا نہیں سکتے اور اس کے اندر وہ چھوڑ نہیں سکتے. اس سے اگلا نام کلمہ احد. اللہ فرماتے ہیں الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اس سے اگلا نام 10واں نام کلمہ احسان. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ نیکی کرتا ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ نیکی کرتا ہے. فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ بھی کلمے کی طرف اشارہ ہے. جو کلمہ پڑھے گا تو اللہ اس کو یہ چیزیں عطا فرمائیں گے. اس سے اگلا کیا معنی؟ فرمایا کلمہ دین. الا سنو للہ الدین الخالص. کلمہ اس دین کا نام ہے. کلمہ صرف لا الہ الا اللہ کو نہیں کہتے بلکہ کلمہ کہا جاتا ہے اس دین کو. جو دین پہ چلے گا وہ کلمے کا پابند ہے. جو دین پہ نہیں چلتا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں؟ اللہ ہم سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. زور سے کہیں آمین. ایک حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ارشاد فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، خطبہ فرما رہے تھے. آپ تشریف فرما ہیں، آپ بیان مبارک فرما رہے ہیں. ایک دیہاتی آیا، دیہاتی عرابی جسے اس زمانے میں بدو کہا جاتا تھا. ایک عرابی آیا، گاؤں کا تھا، آ گیا اور حضور بیان فرما رہے. وہ آیا تو آج اس کو سوال شروع کر دیا. اسے کیا خبر یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. اسے کیا خبر یہ کون ہے؟ خیر وہ آیا، اس نے آ کر عرض کی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا بیٹھ گیا. حضور کا واعظ، حضور کا خطبہ، حضور کا ارشاد مکمل ہوا. حضور نے اسے بلایا، بلا کے فرمایا
ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا یاد کرنا ایسا ہے یا اللہ